حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ نیو یارک سے لائیو پروگرام غیب کی باتیں، اس پروگرام میں آپ شامل ہو سکتے ہیں اپنی کالز کے ذریعے، اور آپ ای میلز کر سکتے ہیں جس میں آپ اپنے شرعی، روحانی، نفسیاتی ہر طرح کے مسائل کے حل حضرت سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ بہت بہت خوش آمدید حضرت۔ ایک اور ای میل ہے، بڑی لمبی ای میل ہے یہ، محمود اختر صاحب ہیں کیلیفورنیا سے۔ ان کا مسئلہ ہے کہ بہت ہی زیادہ قرضہ ہے، 5 وقت کے نمازی ہیں، ذکر پابندی سے کرتے ہیں، سارا دن درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، پچھلے 30 سال سے کم و بیش فرماتے ہیں کہ ہر وقت وضو میں رہتے ہیں۔ کاروبار شروع کرتے ہیں تو ابتدا میں تو کامیابی ہوتی ہے لیکن بعد میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اب یہ مکہ مکرمہ میں کاروبار شروع کرنے والے ہیں۔ درخواست ہے کہ دعا بھی کریں ان کے لیے اور کچھ عمل بھی بتائیں کہ اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ اور ان کے خواب بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اور میری اہلیہ ایک چھوٹی سی کشتی میں سوار ہیں، ہر طرف ہرے بھرے ہریالے کھیت ہیں، اچانک ایک اژدہا نمودار ہوتا ہے اور کشتی الٹا دیتا ہے، لیکن پھر یہ کسی نہ کسی طرح سے خشکی پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور دوسرا خواب یہ ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ تمام دنیا میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین پر بھی سواری ہوتی ہے، جہاز پر بھی سواری ہوتی ہے، ایک بہت بڑی آفس بلڈنگ ہے خواب میں، لان میں بہت سے لوگ ہیں، نماز کی تیاری کر رہے ہیں، یہ کسی طرح پہلی صف میں پہنچ جاتے ہیں، کوئی ان کا ہاتھ پکڑ کے امامت کے لیے کھڑا کر دیتا ہے ان کو۔ تو اس کے بارے میں یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ خواب اور دوسرے جو انہوں نے مسائل بتائے ہیں۔ جہاں تک آپ کے مسائل کا تعلق ہے تو کاروبار کے لیے آپ سورۃ قیامہ یہ 7 مرتبہ روزانہ تلاوت کر کے دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو اپنے کاروبار میں بھرپور کامیابی ہوگی، اور جو قرضے وغیرہ ہیں وہ بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ادا کروا دیں گے۔ باقی جہاں تک خواب کا تعلق ہے تو خواب آپ کے حق میں ایک درجے میں اچھا ہے کہ مال و دولت کی فراوانی اور خوشحالی آپ کو ہوگی، لیکن اس کے استعمال میں آپ سے کچھ مسٹیکس ہو سکتی ہیں، اس لیے اس کے استعمال میں کوئی مسٹیک نہ کریں، اس کو صحیح جو حق ہے اس کے مطابق استعمال کریں، اللہ کا حق، بندوں کا حق، اس کے مطابق دیانتداری سے استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ مالی نفع ہو سکتا ہے، تو اس کے مطابق آپ استعمال کریں۔ دونوں خواب ان کی دونوں تعبیر خواب تقریباً ایک ہی ہے۔ ایک ہی مطلب ہے۔ اچھا حضرت، رخسانہ عمران ہیں کیلگری سے، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ میرا خواب یہ ہے کہ جیسے میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں بہت سے مہمان آئے ہوئے ہیں اور صحن ہے، وہاں لال لال سی اینٹیں ہیں، تو وہاں پہ ان مہمان بچوں نے پیشاب کر دیا صحن میں نا، تو وہ ایسی جیسے بہت یلو سے کلر کا ہے، تو میں جو ہوں وہ اس کو صاف کرنے کے لیے وہاں سے اپنے آپ کو بچاتی ہوئی آتی ہوں اور ایک پائپ اٹھا کے پانی کو بہت تیز دھار پانی سے اس کو دھو رہی ہوں، اور ساتھ میں جو ہیں میرے ابو ہیں جو ان کا انتقال ہو چکا ہے آج سے 11-12 سال پہلے، تو وہ میرے پاس ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ بس یہ میں نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر پلیز بتا دیجیے۔ جی حضرت۔ خواب ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بچوں کی جو تربیت کریں گی آپ کے منشا کے مطابق ان کی تربیت ہوگی، آپ نیک تربیت کریں گی تو انشاءاللہ اس کا وہ اثر لیں گے، خدا نخواستہ آپ غفلت کریں گی تو اس غفلت کے نتیجے میں بچے بگڑ بھی سکتے ہیں، تو یہ آپ کے حق میں اچھا ہے کہ آپ کے بچے آپ کی اچھی تربیت کا اثر لیں گے، مبارک خواب ہے آپ کے حق میں۔ اچھا حضرت، ایک اور ای میل ہے، محمود اختر صاحب ہیں، انہوں نے پروگرام کی تعریف بھی بہت کی ہے، آپ کو بھی بہت بہت مبارک، اور پروگرام غیب کی باتوں کی ٹیم کو بہت مبارکباد دی ہے اور ان کے لیے دعا بھی کی ہے۔ ان کا بیٹا بہت بیمار ہے اور کوئی 20-25 کے قریب انہوں نے لکھے ہیں جو مسائل ہیں بیٹے کے ساتھ، لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ میں سمجھتا ہوں ان کی ای میل پڑھنے کے بعد وہ ہے اسکیزوفرینیا کا ایک مرض ہوتا ہے حضرت۔ یہ ایک دماغی مرض ہے جس میں انسان کی بہت زیادہ پرسنالٹیز ہو جاتی ہیں، یہ ڈپریشن کی ایک بہت ہی آخری حد ہے کہ جس میں انسان کو اپنے آپ پہ قابو نہیں رہتا۔ پھر یہ لکھا ہے کہ بچے کی جب پیدائش ہوئی تھی تو فورسپ ڈلیوری ہوئی تھی، یعنی اس کو باہر نکالنے کے لیے وہ ایک چمٹے کے ذریعے بچے کو باہر نکالا جاتا ہے، اس طرح ہوئی تھی، اور پیدائش کے وقت اس کو یرقان بھی تھا، بچے نے بہت جلد بولنا شروع کر دیا باقی دوسرے بچوں کی نسبت، اور بہت جلدی اس نے کرال کرنا شروع کیا، بہت جلدی چلنا بھی شروع کیا، اور باہر جاتا ہے تو اس کو بہت سی آوازیں آتی ہیں، ڈراؤنی شکلیں نظر آتی ہیں، اور بچپن سے ہی دواؤں پر ہے،
لیکن کوئی دوا اثر نہیں کر رہی، اس کے لیے انہوں نے پوچھا کہ کیا عمل کیا جائے؟ محمود صاحب اس کے لیے آپ ایک دعا نوٹ کر لیں، یا حیو حین لا حی فی دیمومت ملکہ و بقائہ یا حیو. یہ دعا آپ نے روزانہ 313 دفعہ پڑھنی ہے. پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، فجر سے پہلے آپ نے یہ پڑھنی ہے. تو پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، اول آخر 100 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے. تو دن بھر پانی اس بچے کو پلانا ہے. رات میں جو پانی بچ جائے اس کو کیاری وغیرہ میں ڈال دیں اور پھر اگلے دن نیا پانی لے لیں. یہ 71 ڈیز آپ نے بلا ناغہ کرنا ہے. انشاءاللہ بہت جلدی اس بچے کو نفع ہوگا. تو دعا دوبارہ نوٹ کر لیں، یا حیو حین لا حی فی دیمومت ملکہ و بقائہ یا حیو. اچھا حضرت، ایک اور ای میل ہے، اس طرح کی اور بھی بہت ساری ای میلیں آئی ہیں خواتین کی طرف سے. پوچھ رہی ہیں کہ عورتوں کو بیعت کرنا جائز ہے اور اس کے لیے کیا شوہر کی اجازت چاہیے؟ جی، عورتوں کو بیعت کرنا کسی شیخ و مرشد سے نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت ہے. بلکہ قرآن کریم میں سورۃ ممتحنہ میں آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں ہی کی بیعت کا ذکر فرمایا، اور وہ بیعت طریقت اور بیعت توبہ ہی ہے. اور اس میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ ان کو بیعت کر لیں اس بات پہ کہ یہ شرک نہ کریں، یہ چوری نہ کریں، زنا نہ کریں اور بہتان نہ لگائیں. تو یہ سب وہ بیعت طریقت کے جو الفاظ جو ہے خانقاہوں میں مرشد بیان کرواتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، تو اس کے مطابق قرآن کریم میں موجود ہے. اور احادیث طیبہ میں بھی ہے کہ صحابیات بیعت کیا کرتی تھیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو جب بیعت کرتے تھے تو ہاتھ میں ہاتھ نہیں لیتے تھے بلکہ پردے سے بیعت کرتے تھے، اور بسا اوقات کپڑے کے ذریعے سے یہ بیعت فرمایا کرتے تھے. تو بیعت کرنا بالکل سنت ہے خواتین کے لیے. اپنے تزکیے اور اصلاح کے لیے ان کو بیعت کرنی چاہیے. اب رہا شوہر کی اجازت کا معاملہ، تو اصول تو یہ ہے کہ شوہر کی اجازت سے ہی کسی اللہ والے سے بیعت ہوں. لیکن اگر وہ شوہر بے دینی کی وجہ سے اجازت نہیں دیتا تو پھر ایسے شوہر کی اجازت پر آپ ٹھہرے نہ رہیں بلکہ کسی اللہ والے سے بیعت ہو کر اپنی اصلاح کروائیں. اور اگر کسی مصلحت کی وجہ سے وہ شوہر منع کرتا ہے، کسی دوسرے اللہ والے کو ریکمنڈ کرتا ہے، تو پھر شوہر کی بات کا آپ اعتبار کر کے کسی بھی اچھے جو ہے شخص سے بیعت ہو جائیں اور اس سے آپ کو نفع ہوگا. مطلب یہ ہوا کہ اگر تو دیندار شوہر ہے تو وہ تو منع نہیں کرے گا، جی جی بالکل. کیونکہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت فرمائی ہے. لیکن اگر کوئی مصلحت ہے تو پھر اس کی بات سننی چاہیے. جی بالکل. شیبہ ہیں جی آسٹن ٹیکسس سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال جو ہے وہ ایک خواب کے حوالے سے ہے، بلکہ دو خواب ہیں میرے. میں نے بہت ٹائم پہلے خواب دیکھا تھا کہ ایک بالکل بنجر زمین ہے، جس طرح عرفات کا میدان ہوتا ہے، بالکل ویسی زمین ہے. میری بہن نے، ساری عورتیں وہاں نماز پڑھی ہیں، اور ایک دم سے آواز آتی ہے کہ جی اذان آتی ہے، اور سب کہتے ہیں قیامت آ رہی ہے، قیامت آ رہی ہے. عجیب سا ماحول ہو جاتا ہے. اور میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک وہی زمین کا ٹکڑا جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور ایک بدہواسی کی پھیلی پر وہ زمین کا ٹکڑا زمین سے اٹھ کر اوپر آسمان کی طرف جا رہا ہے، اور اتنے میں میری آنکھ کھل جاتی ہے. تو کافی اس دن گھبراہٹ مجھے تھی. اور تھوڑے دن پہلے میں نے ایک بہت ڈفرینٹ خواب دیکھا کہ میری امی کا گھر ہے پاکستان میں، اور اس کے آگے پیچھے ایک لاوا ہوتا ہے. وہ پورے گھر سے نا وہ جس طرح لاوا پھیلتا ہوا آ رہا ہے لال رنگ کا نا، اور مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں جل نہ جاؤں. تو ایک ہاتھ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو پکڑا ہوا ہے اور ایک ہاتھ میں چھوٹی بہن کو. وہ لاوا ہر جگہ مجھے گھیرنا چاہتا ہے، اور لیکن جس جگہ میں جا رہی ہوں وہاں پہ ہری گھاس، گرین رنگ کی گھاس مجھے جگہ دے رہی ہے کہ میں اپنا بچاؤ کر سکوں. تو آپ پلیز مجھے ان دونوں خوابوں کی تعبیر بتا دیں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. جی حضرت. بھی جہاں دونوں خواب ایک دوسرے سے منسلک ہیں، اور دونوں میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ جو نیک اعمال کرتی ہیں، خاص طور پہ اگر آپ نے حج یا عمرہ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ قبول ہے اور اس کا آپ کو روحانی نفع ہو رہا ہے. تو باقی آپ قیامت کی، موت کی تیاری میں لگی رہیں، نیک اعمال کی پابندی کرتی رہیں. انشاءاللہ جو ہے دنیا میں نفس و شیطان کے شرور سے آپ کی حفاظت کی جائے گی. یہ دونوں خواب اچھے ہیں آپ کے ہاتھ میں. اچھا حضرت، ایک اور ای میل ہے، انہوں نے بھی کہا کہ ان کا نام نہ لیں. ان کی سرجری ہوئی تھی اور سرجری کے بعد ان کی ایک ٹانگ اور ایک بازو کام نہیں کر رہا اور چل پھر بھی نہیں سکتے. کہتے ہیں کہ زندگی سے بہت مایوس ہو گیا ہوں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، کیا یہ میرے گناہوں کی سزا ہے؟ حالانکہ اب یہ فرماتے ہیں کہ اب میں ساری نمازیں پڑھتا ہوں اور سب اپنے لیے بھی اور سب کی صحت کے لیے دعا بھی کرتا ہوں. آپ میرے لیے دعا کیجیے اور کوئی عمل بتائیے. گناہوں کی سزا
احادیث میں آتا ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریوں کی تکلیف، ایون ہے کہ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے کہ اس تکلیف کے نتیجے میں اللہ گناہ معاف کرتے ہیں اور درجات کی بلندی ملتی ہے۔ تو بے شک دنیا میں اگر گناہ کا کفارہ ہو جائے بیماری کے ذریعے سے تو یہ سودا جو ہے سستا ہے، کیونکہ آخرت کی پکڑ بہت سخت ہے۔ باقی اس کے لیے آپ توبہ کرتے رہیں۔ اب رہا معاملہ آپ کے علاج کے لیے، تو اس کے لیے آپ سورۃ والناس یہ 111 دفعہ یہ روغن بنفشہ پر آپ دم کر لیں۔ اس روغن بنفشہ کو صبح شام یہ متاثرہ حصے پہ آپ ملتے رہیں۔ تو 111 دفعہ سورۃ والناس آپ نے دم کرنا، ولاخی 11 دفعہ درود شریف، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت جلدی فائدہ ہوگا۔ اچھا حضرت، یہاں پہ امریکہ میں خاص طور پہ نیو یارک میں جہاں پہ ہم، تو اس طرح کی اگر کوئی روغن وغیرہ چاہیے ہو، جس طرح آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ فرمایا تھا روغن بادام، اور جیسے ابھی آپ نے فرمایا روغن بنفشہ، تو یہ کہاں سے ایسی چیزیں ملیں گی؟ یہ عام طور پہ جو دیسی سٹور ہوتے ہیں، پنساری انڈین سٹورز ہیں، یہ گروسری سٹور جو انڈین؟ گروسری سٹور جو اس میں ملتے ہیں۔ اچھا ہاں، لیکن نہ بھی تو پاکستان میں انڈیا سے منگوا سکتا ہے، اچھا تو یہاں وہاں ملتے ہیں، تو اس سے فائدہ ہوگا۔ اچھا حضرت، ریاض خان ہیں کوئن سے۔ جی ریاض صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب کو اور آپ کو بہت بہت سلام۔ وعلیکم اور السلام۔ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اس کی۔ بہت بہت شکریہ۔ میرا جی خواب ہے کہ میں صبح ایک دن 2 مہینے کی بات ہے کہ صبح کے ٹائم پہ میں لیٹا ہوں اور مجھے 3 چڑیاں آتی ہیں، 2 چڑیوں کو میں آرام سے نکل جاتا ہوں، تیسری کو جب آتی ہے تو مجھے ذرا تکلیف ہوتی ہے مگر وہ بھی چلی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے سارا۔ تو بس پھر صبح کو ذرا پریشانی رہی، مگر یہ کہ حالات ٹھیک ہیں، ایسی کا بات نہیں ہے۔ تو بس اس کا پوچھنا تھا جی یہ کیا ہے؟ جی حضرت، یہ خواب آپ کے میں اچھا ہے کہ آپ کے رزق حلال میں برکت ہوگی، آپ کی رزق حلال میں وسعت ہوگی، اور رزق حلال کی اگر کوئی تنگی ہے تو تنگی انشاءاللہ آپ کی دور ہو جائے گی، فائدہ ہوگا آپ کو۔ اچھا حضرت، ایک اور بریک کا ٹائم ہوا ہے، تو ناظرین یہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک۔ بریک پہ جانے سے پہلے میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے جو دوسرے اسپانسر ہیں، ریکس فارمیسی والے۔ یہ حلال وائٹامن بناتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ وائٹامن بہت اچھی چیز ہے، استعمال کرنی چاہیے، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ وائٹامن حلال ہوں۔ تو اس کے لیے آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں، purehalalvitamin.com۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔